ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور کے اندر رزق کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اسی سلسلے میں ایک دو اوراق بتانا ہوں جن کی وجہ سے رزق کے اندر کشادگی آئے گی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا ہٹک تشریف لائے۔ عبداللہ قیوم حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اکوڑا ہٹک کے مدرسے کے بارے میں بتایا، تو آخر میں حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری سعادت ہے کہ آپ جیسا شیخ الحدیث آدمی، مدرس آدمی میرے گھر تشریف لے جائے۔ تو حضرت ان کے ساتھ تشریف لے گئے، تو ان کا سادہ سا گھر تھا۔ تو حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ فرمایا کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا قلم چلے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ فرمایا کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ حج کریں؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ فرمایا کہ آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چارے نعمتیں دے گا۔ فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ فرمانے لگے وضو کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھا کریں۔ تو حضرت عبداللہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہاں پڑھوں گا۔ تو عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ چور پکڑا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت اصل بات یہ ہے کہ جب سے میری ماں نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے تو اس وقت سے میں پڑھتا آیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس دعا کو مانگنا ہے۔ اب دعا کیسے پڑھنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب آپ وضو شروع کرو تو وضو کے اندر جب دعا پڑھنے لگو تو ہر لفظ پہ سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جیسے اللہم اغفر لی ذنبی، جب یہ پڑھو تو یہاں پہ یہ سوچو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی فی داری، تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ ہو یا اللہ مجھے کشادہ گھر دے۔ وبارک لی فی رزقی، جب آپ یہ ادا کرو تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ تو جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چاروں فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آگے عبداللہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ معمول شروع کیا تو اس کے 34ویں دن اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق دی اور مجھے گھر بھی اپنا ملا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی بھی عطا کی۔ تو یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ اکثر علماء نے اس کو لکھا ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے گا اور اس عمل کی رعایت کے ساتھ کرے گا، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے اس عمل کو کرے گا تو 40 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ 4 بڑی نعمتیں دیں گے۔ آسان سا وظیفہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، جب یہ پڑھیں تو اس پہ یہ سوچیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی فی داری، جب یہ پڑھیں تو اس پہ یہ سوچیں اللہ تو میرا گھر کشادہ کر دے۔ وبارک لی فی رزقی، جب یہ پڑھیں تو اس وقت ذہن میں یہ خیال ہو یا اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض حضرات وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کی جگہ بھی واش روم میں بنی ہوتی ہے، چونکہ واش روم کے اندر تو کوئی بھی مسنون دعا ہو یا غیر مسنون دعا ہو نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے اس صورت میں وضو کرنے کے بعد جب واش روم سے باہر نکلیں تو تب آگے پڑھیں۔ جب وضو خانے میں کر رہے ہوں تو شروع سے لے کر آخر تک مسلسل پڑھتے جائیں۔ جب وضو کرنا آپ نے شروع کیا تو آپ یہ دعا شروع کر دیں اور آخر تک مسلسل اس کو دھیان کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ 4 بڑی نعمتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔